آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بہترین انجام ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اسی شان سے رسول بنا کر اس امت کی طرف جس میں بہت سے لوگ گزر چکے، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ قرآن پڑھ کر سناؤ جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اذہان سے کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن نازل کر دیا جاتا ہے جس سے پہاڑ چلنے لگتے اور زمین قطع ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سارا اختیار اللہ کو ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والے مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ساتھ ہدایت دے دیتا؟ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، یا ان کے قریب نازل ہوتی ہے، ان کے گھروں کے قریب۔ یہ ایسا ہوتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدے کا وقت آ جائے، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ سورہ رات کا چوتھا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں 5 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک، 31 تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی آیت میں جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ نشانی مانگتے تھے۔ نشانی سے مراد یہاں معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن سے بڑھ کر تو کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا۔ پچھلے انبیاء کے اوپر جو معجزات نازل ہوتے تھے، اصل میں پچھلے انبیاء جتنے آئے ایک وقت کے لیے آتے تھے، ایک قوم کے لیے آتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہیں۔ تو آپ کو ایسا معجزہ دیا اللہ نے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی تھی، ڈالتے تھے، سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا۔ اب وہ لاٹھی آج کہیں اگر پڑی بھی ہوگی تو اب وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہو سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مردہ سے کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ بتا دیتے تھے گھروں میں کیا چیزیں تم نے رکھی ہیں، کیا کھا کر آئے ہو۔ آج وہ سب معجزات ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ دیکھو آج بھی جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے، کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے اب رسول ہیں، آپ کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والی۔ تو مکہ کے لوگ بجائے اس کے قرآن پر غور و فکر کرتے، قرآن کی ایک ایک آیت کے معنی نشانی ہوتی ہیں، وہ آیت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، معجزہ کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں جواب دینا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اس سے پہلے بھی 7 نمبر آیت میں یہی سوال آیا تھا کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہو۔ اللہ نے وہاں یہ جواب دیا کہ نبی آپ تو صرف پیغام کو پہنچا دینے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں، آپ کے بات کو جو مان لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔
یہاں اللہ تعالیٰ بتائیں اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ یعنی آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو رجوع کرے گا، ہدایت چاہے گا، اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ جیسے ایک آدمی کو پانی کی پیاس لگی ہے، پانی طلب کرے گا تو اس کو پانی ملے گا، پانی کی طلب ہوگی تو اس کو تلاش کرے گا، جہاں ملے حاصل کرے گا، پیے گا۔ لیکن جس کے پیاس ہی نہیں ہے وہ کیوں پانی تلاش کرے گا؟ تو ہدایت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جو اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ کی طرف ہدایت کے طلب سے آئے گا۔ یہ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہدایت کی طلب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے کی ہدایت جس پر چل کر لوگوں پر انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام کے مستحق بن گئے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو ان کے راستے سے بچنا ہے، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان سے بچنا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کر دیا جو لوگ کامیاب ہوئے انبیاء اور انبیاء کے ساتھی لوگ، ان کا طریقہ کیا تھا اس کو ہم کو اختیار کرنا ہے، بالکل سیدھی سی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتائیں جو اللہ ہدایت کی طرح لیے جو رجوع کرے گا، جو ہدایت چاہے گا، اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو صرف قرآن پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے رہا ہے۔ اور جو اڑ گئے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، نہ ماننا ہے نہ کسی کو ماننے دینا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے خود سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو پچھلی کتابیں جو نازل ہوئی تھی، میں نے کہا نا کہ پچھلے انبیاء جتنے آئے کسی قوم کے لیے آئے، کچھ وقت کے لیے آئے، کسی علاقے کے لیے آئے، اس کے بعد ان کا بات ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئے۔ تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن سن کر ان کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، قرآن سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں بتایا ہوں، ہے نا، عیسائی علماء کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قسیسین کا لفظ آیا ہے 6 پارے کے آخر میں۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، واقعی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں ہوتا ان کے اندر، کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے غور و فکر کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تکبر یہی ہے، کیا ہے؟ 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس۔ حق بات سامنے پیش کی جائے، اس کو غور و فکر کرنے سمجھنے کی بجائے اس کا انکار کر دے اور سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ اب مکہ کے لوگوں کو دیکھو، جو سردار تھے، ہے نا، مال کے گھمنڈ میں، اولاد زیادہ تھی، ان کے آگے پیچھے لوگ چلتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے ارے ان کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو گئے، یہ کیسے نبی بنا دیے گئے، یہ تو یتیم ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، ہم پیسے والے، دولت والے۔ ان کا جملہ آیا ہے قرآن پاک میں، کو کہتے تھے
کہ دو بڑے شہر مکہ اور طائف، یہاں کے کسی سردار کو اللہ کو رسول بنانا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ انتہائی پاک دل جو انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نبی اور رسول بناتے ہیں۔ تو یہ جو گھمنڈ، تکبر اس کو کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں سب سے پہلا تکبر کا جو تذکرہ ملتا ہے کون تھا؟ ابلیس۔ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن تھا وہ جنوں میں سے۔ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کے ساتھ، اس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اب اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم اس کو مجھے کرنا ہے۔ اس کی بجائے اس نے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں فرمایا یہ بات کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے، تکبر میں پڑ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو جو لوگ عاجزی رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کرتے ہیں، ان کے دل قرآن سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ علماء کا وفد آیا تھا، عیسائی علماء کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا۔ 7ویں پارے کے بالکل شروع میں پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ انہوں نے جب اس چیز کو سنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اور فوراً ایمان لے، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ سورہ انفال کی آیت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، سچے مومن جو ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کی معرفت اتنی ان کو ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل پر چھایا رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ واقعی آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پوری کائنات کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اتنی بڑی کائنات کے بنانے والا اس کی حیثیت کیا ہو۔ ایک چھوٹے سے ملک کا کوئی یا ایک ضلع کا ایک کلیکٹر ہے، لوگ اس سے خوف زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک شہر کا ایس پی ہوتا ہے، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا خالق اور مالک، تو جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اس کے اوپر اتنا اس کا اثر ہوگا، اللہ کا نام سن کر اس کے دل پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ذکر میں سب سے پہلے میں نے بتایا نا، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں، جیسے جتنی دعائیں ثابت ہیں وہ سب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم سوتے وقت پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں سوتا ہوں اللہ کے نام سے، اٹھتا ہوں اللہ کے نام سے، اور صبح اٹھ کر ہم جو دعا پڑھتے ہیں اتنی اہم دعا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ہم کو کیا سکھایا گیا؟ صبح اٹھ کر کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر احسان ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو موت کے بعد زندگی دی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ آدمی کو ہوش آواز غائب ہو جاتا ہے، گہری نیند میں آدمیوں کو ایک تھپڑ مار دے اس کو ہوش نہیں رہتا۔
تو گویا کہ ہم موت سے پھر زندگی کی طرف آ گئے. احیانی بعد ما اماتنی، اللہ تو نے مجھے پھر زندگی دے دی میری موت کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہ جو ٹکڑا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ جو زندگی ملی ہے ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے. دن بھر کی اب جو زندگی جتنا بھی وقت ملا ہے، ارے اس دن بھی بہت سے لوگوں کو 2 گھنٹہ ملتا ہے، 4 گھنٹہ ملتا ہے، کوئی دوپہر میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی شام میں انتقال کر جاتا ہے. وہ جتنا بھی وقت ملا ہے ہم نہیں جانتے. تو یہ آخرت کی تصور دے کر بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کو یاد رکھو ہر معاملے میں. اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کو اگر ہم سمجھ کر کریں، سبحان اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر خرابی سے اللہ کی ذات پاک ہے. یعنی اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. ایسی ذات ہے نا سبحان، اسی لیے ہم کو سب سے پہلے سبحان کا لفظ سکھایا، سبحان اللہ. بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے، بہت سارے لوگ ختم بخاری میں جاتے ہیں، اللہ نے وہاں بھی ذکر سکھایا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان کے مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیں، یعنی ہر چیز کے اندر کمزوری ہے، اللہ کی ذات صرف پاک ہے ہر کمزوری سے. قرآن پاک میں یہ لفظ جیسے آیا سورہ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل، شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب اس زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا یہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے. جو لے گیا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلن رات کا ایک حصہ چھوٹا سا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب کسی کے اندر یہ طاقت ہے کیا؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. آج اچھے سے اچھا جیٹ سے بھی آپ جائیں تو چند لمحوں میں یہاں سے وہاں پہنچنا ممکن نہیں آپ کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو سفر ہوا معراج کا سفر، مسجد اقصی سے 7ویں آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ بھی اس کے آگے سدرہ کے آگے. تو کتنی قوت ہم تصور نہیں کر سکتے اس کو. یہ سبحان. تو سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریف اور اللہ کے لیے. حمد یعنی تعریف اور شکر. آپ غور کریں گے تو ہر چیز کا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم کو پیدا اس نے کیا، اس کا شکر ہے. بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اس کا شکر ہے. آنکھ میں روشنی اللہ نے رکھی، دیکھ رہے ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں صرف آنکھ کی روشنی اللہ سلب کر لیں، آپ کیا کریں گے؟ میرے ایک دوست ہیں، ان کی 7-8 سال سے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. پڑے پڑے بیچارے ایک دم کمزور ہو گئے ہیں. کوئی کام وہ خود سے نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں آ سکتے، صرف آنکھ کی روشنی گئی. کان سے ہم سن رہے ہیں، زبان سے ہم بول رہے ہیں، ناک سے ہم سونگھ رہے ہیں، ہمارا پورا نظام صحیح چل رہا ہے. تو کتنا شکر ہے. آدمی ایک ایک چیز پر غور کرے. پھر بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں. تو حمد کے معنی تعریف اور شکر کے ہوتے ہیں. آدمی اللہ کا شکر کرے. تو یہ اللہ کی یاد ہے نا، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پھر آگے ہمارا ایمان ہے کائے کے اوپر؟ تقدیر پر. تقدیر پر ایمان یہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے. جیسے ایمان والے کوئی تکلیف بھی آتی ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے،
انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ہم اللہ ہی کے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ ہر حال میں اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو، کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرے ہیں، لیکن اللہ سے راضی رہے، ان کے دل مطمئن رہے۔ وقتی طور پر خوف آیا لیکن ان کے دل، ارے بلکہ غزوہ احزاب کا جو موقع ہے، سورہ احزاب میں آپ پڑھو کہ جو کمزور ایمان والے تھے یا جو منافق تھے، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے جب فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ و رسولہ الا غرورا، اللہ رسول کے وعدے دیکھو دھوکہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ فوجوں کو دیکھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، کیا نمونہ تھا؟ میدان جنگ میں آپ ڈٹے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں خندق کھودی کی، آپ نے بھی خندق کھودی ہے، ایک بڑا پتھر سلمان فارسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر توڑا ہے، بشارتیں دی اس وقت۔ تو کردار کیا سامنے آتا ہے؟ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اکثر سیرت کے جلسوں میں، اور اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہم کو اختیار کرنا ہے، حضور کا جو بھی طریقہ ہے، آپ کو میٹھا پسند تھا ٹھیک ہے ہم کو بھی میٹھا پسند ہونا چاہیے، آپ لوکی کھاتے تھے ہم کو بھی لوکی کھانا چاہیے، آپ گوشت بھی پسند کرتے تھے، آپ کس طرح چلتے تھے، آپ لوگوں سے کیسے سلوک کرتے تھے، سارا آپ کی زندگی پورے نمونہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہاں پر جو بیان کیا گیا میدان جنگ کا نقشہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں، منافقین آ کر کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، خطرے میں ہیں، ہم کو اجازت دو ہم گھر جائیں۔ اللہ نے کہا یہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں میدان جنگ سے۔ اور اس کے بعد سچے ایمان والوں کا جو تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب سچے ایمان والوں نے دیکھا فوجوں کو، انہوں نے کہا اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا، بالکل شروع میں جب اس امت کی تشکیل ہوئی ہے، سورہ بقرہ ہے نا 19واں رکوع، اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تم ایمان کے راستے پر، دین کے راستے پر چلو گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے۔ اب ان کو یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا وعدہ کیا ہے خوف سے، یہ خوف جو طاری ہو رہا ہے، 12,000 کی فوج آ کر مدینہ گھیرے ہوئے، انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ رسول کا وعدہ تھا، وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نے سچ فرمایا تھا۔ منافقوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ رسول کے وعدے سب جھوٹے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سچ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے اندر ایمان اور سپردگی میں اور اضافہ ہو گیا، اور زیادہ اطاعت میں منہمک ہو گئے۔ تو یہ کیفیت دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سخت حالات آتے ہیں لیکن ان حالات میں اللہ کے وعدے، اللہ کے رسول کے وعدے جو ہیں، ایمان والا ان کو یاد رکھتا ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین ہے، یہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے، کھلی کامیابی یہی ہے۔ تو اللہ رسول کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے، نماز کو بھی افضل الذکر قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں ہم سب سے زیادہ کلمہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب جس کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، اچھا اللہ اور دوسروں کا معاملہ کیسا ہے؟ سامنے ایک بہت بڑی فوج ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔
سمجھ رہے نا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صرف 1400 صحابہ ہیں، عمرے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے حدیبیہ میں قیام کیا ہے۔ وہ لوگ چھیڑ رہے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے صلح کروا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھ رہے تھے یہ کیسی فتح ہے، دب کر صلح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ کیسا موقع تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا۔ وہاں تو پورا مکہ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، یہ تو صرف ایک تلوار جو اصول کے مطابق تھی، لٹکائے ہوئے تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ احرام کی حالت میں ایسے بھی لڑائی جھگڑا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا، تمہارے ہاتھوں کو ان کے اوپر اٹھنے سے روک دی۔ معلوم کیا ہوا؟ کوئی ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ موسیٰ اور فرعون کے جو واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا۔ وہ ڈر رہے تھے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ میرے اوپر تو ان کا ایک جرم ہے، ایک آدمی گھونسا مارا تھا، مر گیا تھا، قتل کا واقعہ۔ اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کچھ نہیں کرے گا۔ اچھا انہوں نے دعا کی اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجیے، ٹھیک ہے بنا دیا۔ تمام دعائیں اللہ نے قبول کی اور پھر حکم دیا جاؤ دونوں فرعون کے دربار میں، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں۔ پھر ڈر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ کتنا اطمینان ہو گیا ان کو کہ فرعون کے دربار میں دندناتے چلے گئے، جا کے اس کو دعوت دے رہے کہ تو رب ہے مصر کا، ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ دعوت دے رہے ہیں کہ رب العالمین کو مان لے، اسی میں تیرے لیے سلامتی ہے۔ تو دلوں پہ اطمینان اسی طرح ہوتا ہے، اللہ کی باتوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو کہ اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ کو ذکر میں ایک ذکر یہ بھی آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ نیکی کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی قوت نہیں ہے کسی کے اندر جب تک اللہ نہ دے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پوری کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں گر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ۔ تو اللہ کا ذکر ہے نا، ہم کو ذکر کرتے رہنے چاہیے۔ میں بتا رہا تھا اللہ اکبر نماز میں سب سے زیادہ ہے، تو اللہ اکبر اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، بار بار پڑھایا جا رہا ہے، زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہر 2 رکعت کی نماز میں 11 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب دن بھر میں کوئی آدمی صرف فرض پڑھے اور وتر پڑھے تو 20 رکعت ہوتی ہے، 20 رکعت میں 110 مرتبہ کم سے کم ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اذان کا جو جواب دے رہے ہیں، اقامت کا جواب دے رہے ہیں، کتنی مرتبہ؟ پھر اس تسبیح فاطمہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو ہم کتنی مرتبہ اللہ اکبر بول رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اکبر ہمارے دلوں میں جم نہیں رہا ہے۔ بار بار اس کو ہیمرنگ کی جا رہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اکبر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر بیٹھ گیا دل میں تو پھر کوئی بڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس طرح اللہ کو یاد کرنے سے ہے نا دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ارے کچھ بھی ہو، کتنے بھی سخت حالات ہیں، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔
پھر اس میں ایک ایمان والے کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر مجھ کو موت آتی ہے تو میں تو کامیاب، شہادت کی تمنا۔ وہیں پر سورہ احزاب میں جہاں یہ تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا اس میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، شہادت کی تمنا تھی، شہادت کی تمنا ان کی پوری ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ہے جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کب ہم کو موقع ملے اللہ کے راستے میں جان مال لٹکانے کا۔ تو یہ کیفیت، تو آدمی کیسے خوف کھائے گا؟ جو لوگ جان دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کو موت کا خوف کہاں؟ آج ہماری جو کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جو دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، یا لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے کیفیت دیکھی، افغانستان کا معاملہ، عراق کا معاملہ، 28 ملک کی فوجیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، نیٹو، بھوکے دسترخوان کی طرف جیسے بلاتے ہیں ایسے وہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ مگر ہوا کیا؟ ایمان والے ڈٹے رہے۔ افغانستان سے دونوں سپر پاوروں کو بھاگنا پڑا۔ روس پہلے گھسا تھا، اس کا مقابلہ انہوں نے کیا، اس کو بھاگنا پڑا۔ پھر امریکہ بھی کیسے بھاگا ہے آپ لوگوں کو سب کو معلوم۔ تو ایمان والے جب ایمان پر جمتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، ہے نا، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ کہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم جب بھی ذکر کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے تقاضے کیا ہیں اس کو پورا کریں، یقیناً ہے نا دل مطمئن ہو۔ کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے میرے رب کی طرف سے، اس میں میری کچھ نہ کچھ بھلائی ہے۔ جب نقصان ہو تو یہ سمجھنے کہ اس میں میری کوئی بھلائی ہے، جب اللہ نے نقصان میں ڈالو، ورنہ وہ تو رحمان الرحیم ہے نا اللہ تعالیٰ۔ 70 ماہوں سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اللہ نے نازل کیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ محبت کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں۔ یہ ساری محبت جو ہے، ساری رحمت جو ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، 100 میں سے ایک حصہ۔ تو یہ حال ہے، اللہ کے پاس 100 حصہ رحمت ہے۔ اتنا رحمان و رحیم اگر مجھ کو کسی نقصان میں ڈالتا ہے تو کچھ مقصد ہوگا نا، میری بھلائی پیش نظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہمارے عقائد ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، ہمیشہ دل میں بیٹھا رہے، تو ہم کبھی بے چین نہیں ہوں گے۔ وقتی خوف آتا ہے لیکن ہم کبھی خوف کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم توڑ دیا تو ہم سزا کا مستحق ہو جائیں گے۔ احد میں دیکھو کیا ہوا تھا، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، مدد آئی، جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے فتح دے دی، دشمن بھاگنے لگے۔ وہ 50 تیر انداز جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹنے سے منع کیا تھا، وہاں سے ہٹ گئے، ان میں سے اکثریت ہٹ گئی، اللہ نے پانسے کو پلٹ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہو، تو پیچھے سے جو آ کے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے۔ تو نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ایمان والے ایمان کے راستے سے ہٹتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی جہاں ہوگی وہاں نقصان ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی اللہ ہی نے سنبھالا، دشمنوں کو اللہ نے پھر پھیر دیا۔ موقع ایسا تھا کہ وہ چاہتے سب کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کو پھیر دیا۔ کافی دور جانے کے بعد ابو سفیان بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے۔ ان کو ہوش آیا کہ یار اچھی بھلی جیتی ہوئی بازی ہم لوگ چھوڑ کر چلے آئے، سوچنے لگے کہ پھر سے چل کے حملہ کرنا چاہیے۔
حضور کے پاس لوگ آ کر کہنے لگے ہے نا کہ ڈرو ان سے، وہ پھر جمع ہو رہے ہیں۔ ایمان والے نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لوگ کل جنگ میں شریک تھے وہی لوگ میرے ساتھ چلیں گے، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ جب ابو سفیان کو خبر لگی کہ ارے وہ لوگ خود ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ، اطمینان، دلوں کا اطمینان اسی سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، یہ سب دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ دلوں میں بیٹھ جائے کہ میرے لیے نفع نقصان جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور میرے لیے نفع ہے جب وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو کسی بھی نقصان پر ہم بے چین نہیں ہوں گے، دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ جو ہے نا یہ دل میں جم جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے۔ بلکہ ذکر کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی یاد جمی رہے ہر وقت۔ یہ الفاظ ادا کرنے سے دل میں ہم اس کو جمانا چاہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اکبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال ہم لوگ نے بہت محدود تصور کر لیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج عمرہ کرنا، کچھ باتوں میں مان لینا اللہ کی باتوں کو، بس عمل صالح ہو گیا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا۔ لیکن پوری زندگی میں اللہ کے حکم کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ اچھے سے اچھا عمل آپ کا رد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ دکھاوے کا جذبہ آ گیا، نام و نمود کا جذبہ آ گیا، آپ کا سارا عمل برباد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دی ہیں، اور 3 اہم ترین مثال آپ نے دی۔ ایک تو یہ دی کہ کوئی آدمی مالدار ہے اور مال خوب خرچ کر رہا ہے، لیکن کیوں خرچ کر رہا ہے؟ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ سخی بولیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سخی بلوا دیں گے، اس کی تعریف کروا دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے وہ عمل نہیں ہوا۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے یہ دیا تھا، قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، مال دیا تھا، اسباب، سب کے اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں کے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس واسطے لڑ رہا تھا تو لوگ تجھ کو ہے نا شہید کہیں، بہادر کہیں، تیری تعریف کریں۔ دنیا میں ہو گئی تعریف، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے بتا تم کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں علم کو بانٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس واسطے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، ان کو عالم بولیں، مفتی بولیں، ہے نا۔ یہ ریا، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے، دکھاوا۔ صرف اللہ کے لیے جو عمل ہوگا، معمولی عمل بھی بڑی قدر والا ہوگا، اللہ کے راضی کرنے والا۔ اور بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں کچھ دکھاوا آ گیا، نام و نمود آ گیا، کوئی اور نیت آ گئی، دنیا کا لالچ آ گیا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان لے اور نیک اعمال کرتے رہے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بہترین انجام، حسن مآب، بہترین ٹھکانہ لوٹ کر جانے کا کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت کی نعمتیں۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے نا، سورہ دہر میں پڑھ لو، سورہ واقعہ میں پڑھو، مقربین بارگاہ، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال،
تو اللہ تعالیٰ نے سب بیان کیا ہے نا. ہم کو ہمارے اندر طلب آخرت میں کامیابی کا جذبہ پیدا ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بہترین انجام، بہترین ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طرح کہ کوئی معجزہ مانگ رہے، معجزہ نہیں دیا جائے گا، سب سے بڑا معجزہ دے دیا گیا ہے نا. ایسی امت میں بھیجا گیا جس میں بہت سی قومیں پہلے گزر چکی ہیں. کیوں بھیجا گیا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنا دیں، تلاوت کر دیں ان کو وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن پاک. حضور کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہی تھا. قرآن میں 4 جگہ بیان ہوا ہے. ایک تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں ہے، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع. اللہ نے فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 151 نمبر ہے، سورہ آل عمران میں 164 نمبر آیت ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے. سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ یتلو علیہم آیت، ان کے اوپر کوئی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. تو حضور کا پہلا کام یہ تھا. یہاں بھی کہا جا رہا ہے تاکہ تم لتتلو علیہم الذی، تاکہ تم پڑھ کر سنا دو ان کو. قرآن ہی وہ چیز ہے لوگوں کو سنایا جائے. میں اس سے پہلے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ عتبہ ولید کا باپ، ابو الولید عتبہ، بہت بڑا سردار، بہت سمجھدار. وہ حضور کے پاس آیا تھا مصالحت کے لیے. اس نے کچھ تجویزیں رکھی. تم کہو تو ہم تم کو سردار بنا لیتے ہیں، تم چاہتے ہو دولت تو ہم تم کو دولت دے دیتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی اور اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم السجدہ، آیت سجدہ تک، شروع سے لے کر آیت سجدہ تک حضور نے پڑھ کر سنا دی. اس میں اللہ کا تعارف ہے، وہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، زمین میں تمام ضرورت کی چیزیں رکھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ان کو خبردار کر دو، تمہارے اوپر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسے عاد اور سمود پر آیا تھا. یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خوف طاری ہو گیا اس کے اوپر کہ کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جھوٹ نہیں کہتے تھے. اس کو یقین تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ سچ ہے. آپ کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا، اللہ کا قوم پر رحم کرو، کہیں عذاب نہ آ جائے. تو وہ لوگ اس طرح پڑھتے تھے کہ نا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کے وہ قائل تھے. تو کافر تھا لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایمان کے قریب تھا لیکن سرداری، دنیا کا دولت، دنیا کی شہرت، وہ سب لے ڈوبی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، وہ لوگ رحمان کا کفر کر رہے ہیں. اگر غور و فکر کرے آدمی دنیا پر، دنیا کی چیزوں پر، اپنے آپ پر، تو آدمی کو معلوم ہو وہ کتنا رحمان ہے. اس کی رحمت سے میں جی رہا ہوں، اس کی رحمت سے میری سانس چل رہی ہے، اس کی رحمت سے میری ایک ایک چیز سلامت ہے. میں تو اتنی معمولی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے منہ میں جو لعاب ہے یا آنکھ میں جو نمی ہے، کبھی ہم نے سوچا یہ بھی کوئی بہت اہم چیز ہے. منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کا لعاب آنا بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جگہ میں دعوت کھا رہا تھا، بازو میں ایک آدمی بیٹھے تو بار بار منہ میں پانی ڈال رہے تھے. بعد میں ان سے پوچھا کیا بات ہے تم؟ انہوں نے بتایا میرا لعاب نہیں بنتا. ہم منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، لعاب اس میں شامل ہوتا ہے اور پھر اسی لعاب کے ذریعے آسانی سے حلق سے اتار لیتے ہیں اور پھر وہ لعاب ہاضمے میں بھی مددگار ہے. اب صرف لعاب، ہم تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہماری ایک ایک نس سلامت ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے. ایک ایک جوڑ سلامت ہے، کتنا احسان ہے. شعیب پداریہ نام کے ایک ڈاکٹر آئے تھے بمبئی سے ہمارے یہاں، دل ہارٹ پر پروگرام ہوا تھا.
انہوں نے بتایا تھا کہ دل کی ایک رگ بند ہوتی ہے، اٹیک آ جاتا ہے، دماغ کی ایک رگ ڈیمیج ہو گئی یا بند ہو گئی، فالج ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک رگ ہماری اگر سلامت ہے، چل رہی ہے، جاری ہے، اللہ کتنا احسان ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اور اللہ کے احسان کو یاد کر کے اس کی حمد، اس کا شکر کا جذبہ۔ ورنہ سورہ یاسین میں اللہ نے جو دھمکیاں دی ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، نہ آپ آگے بڑھ سکتے، نہ کچھ دیکھ سکتے، آنکھ کی روشنی ختم۔ اس کے بعد اللہ نے دھمکی دی ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کو مسخ کر دیں۔ پچھلی امت میں مسخ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے نتیجے میں کہہ دیا تھا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ سب بندر بنا دیے گئے، 3 دن تک چیختے چلاتے رہے، اس کے بعد سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ نے سور بنا دیا۔ تو اللہ کا ڈر، اتنے احسانات ہیں اللہ کے کہ ہم حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ آدمی سچی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بس اللہ راضی ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جگہ جگہ معافی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر جنت کی نعمتیں کیا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے ہماری ہے نا، آخرت کے مقابلے میں تو 1.5-2 گھنٹے کی زندگی ہے۔ آخرت کا دن 1000 سال کا، اس کو اگر ہمارے دن کی طرح 24 سے تقسیم کریں تو 41 سال کچھ مہینے کا 1 گھنٹہ بنتا ہے اس دن کا۔ اب ہم کو اگر کسی کو 195 سال کی عمر ملی اور اس نے آپ 10 سال نکال دو، 10-12 سال بچپن کا، کیونکہ بچپن میں قلم نہیں ہے، آدمی شعور پکڑ لیا اس وقت سے، تو یہ کتنا بنا 82-83 سال، یعنی آخرت کے دن کے مقابلے میں 2 گھنٹے کی ہم کو زندگی ملی ہے۔ 80-82 سال شعوری زندگی جوانی کے بعد آدمی کی زندگی ہے، تو گویا 2 گھنٹہ اس نے دنیا میں گزارا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، جب پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے، آدمی کہے گا یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ اور سورہ نازعات کے آخر میں تو آیا کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، اس کو ایسا لگے کہ جیسے صبح تھوڑی دیر تھا میں دنیا میں، یا شام کو تھوڑی دیر تھا، اس سے زیادہ میں دنیا میں نہیں رہا۔ اب یہ چھوٹی سی زندگی ہم اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، اس کو لگانا ہے اللہ کے دین کے راستے میں۔ جو کچھ بھی ملا ہے، جتنی بھی صلاحیت ملی ہے، صلاحیتوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کتنی صلاحیت ہے، ہم بھی جانتے ہیں دنیا کے معاملے میں ہم بہت صلاحیت والے ہیں۔ کیا کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے، ہے نا، کون کون سی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، کیا کیا بن رہے ہیں، لیکن نہیں بن رہے ہیں تو کیا، ایسا مومن جیسے اللہ چاہتے ہیں، ایسے داعی جیسی ضرورت ہے، کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے نا صلاحیتوں کے بارے میں۔ اور دنیا ملی کا ایک واسطے، امتحان کے واسطے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی موت کو بنایا ہی صرف امتحان کے لیے۔ یہ جو چھوٹی زندگی ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے، ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ نے اصول دیا ہے، شرط لگائی، ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اس طریقے سے اپنے بندوں کو اللہ چنتے ہیں۔ کون ہے جو واقعی جنت کا مستحق بنانے کے قابل ہے؟ یہ صرف ایک اہلیتی امتحان ہے۔ دنیا کا امتحان کیا ہے؟ اہلیتی امتحان ہے۔ اس امتحان سے جنت مل جائے گی ایسا نہیں، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔
تو یہ چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پڑھ کر سناؤ، دیکھو رحمان کا کفر کر رہے ہیں، اللہ نے اتنی رحمتیں ان پر نازل کی ہیں، اتنا مہربان ہے، پھر بھی وہ رحمان کو نہیں مانتے۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا، آپ کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، میں بس اسی کو مانتا ہوں، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، میں علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ یعنی آدمی جو بھی کرے ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھ کو کوشش کرنا ہے، جتنی میرے اندر صلاحیت ہے صلاحیت کو لگا دینا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا مجھ کو اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں نے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا تو انشاءاللہ میں وہاں کامیاب ہو جاؤں گا، اور نہیں لگایا تو اللہ پوچھیں گے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا مگر جتنا اس کو طاقت اللہ نے دی ہے۔ اب ہم لوگ دین کے راستے میں طاقت نہیں لگاتے، دنیا میں تو لگا رہے ہیں۔ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اور دنیا کب کتنی ہے ہماری میں نہیں جانتا۔ ارے ہمارے سامنے نوجوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، یہ تنبیہ ہے نا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہر ہونے والی موت ہم کو ایک دستک دیتی ہے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے، دلوں پر دستک دی جا رہی ہے، دیکھو تمہارا بھی یہی راستہ ہے، جانا ہے، کوئی رہنے کے واسطے نہیں آیا، کب چلا جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اگلا لمحہ ملے گا کہ نہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ATT کے مسعود سر کل جمعہ سے پہلے غسل کرنے کے لیے اٹھے تو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے لڑکتے چلے گئے، لوگوں نے پکڑا، انتقال ہو گئے۔ اچھے بھلے تھے، اکثر ایسا ہو رہا ہے نا، اچھے بھلے لوگ، کیا ہوا، بولے گرے، اٹیک آیا، چلے گئے۔ اب تو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان، پہلے کیا تھا، لوگ بہت برسوں بیمار رہتے تھے، لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لین دین ہو جاتا تھا، معافی ہو جاتی تھی۔ اب تو اس کا بھی موقع نہیں رہتا، اب تو ہم کو اتنا محتاط رہنا چاہیے کہ ہر وقت ہمارے معاملات صحیح ہوں، کسی کا لین دین ہے، کسی سے کوئی بات ہوگی تو فوراً معافی مانگ لیں، وہاں باقی نہ رکھیں، کیونکہ وہاں کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، اولین آخرین سب کے سامنے کھڑا کیا، دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو میرا بھروسہ اللہ پر، اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اگر آپ کہہ دیجئے کہ اگر قرآن ایسا قرآن نازل کیا جس سے پہاڑ چلنے لگ جائیں، یا زمین شک ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، یا مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگ جائیں، اللہ چاہتے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے نا۔ میں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا، وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ کو کہتے تھے اٹھ جا اللہ کے نام سے، اٹھ جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ جو چاہے کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے معجزہ مانگنے پر معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ معجزہ دکھانے پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی امتوں میں قوم سمود کا جو واقعہ ہے، انہوں نے معجزہ مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، نکال دی گئی اونٹنی، پھر بھی نہیں مانے۔ تو اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ ان کو کوئی معجزہ بتا بھی دیا جائے تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر ان کے لیے ختم، معجزہ دیکھنے کے بعد نہیں مانے تو بات ختم، اب عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فلم یئس الذین آمنوا لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہو گئے اس بات سے؟ یعنی ایمان والے سوچتے تھے کہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، کاش اللہ معجزہ نازل کر دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ کیسا کر کے بتاؤ تو ہم مان لیں گے۔ اللہ کو تو معلوم ہے یہ ماننے والے نہیں، لیکن ایمان والوں کے دل میں کیا آتا ہے؟ کاش اللہ معجزہ نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے مایوس ہو جاؤ، معجزہ دیکھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. فرشتے اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ سرتابی نہیں کر سکتے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے انسانوں کو بھی اللہ ایسا پیدا کر سکتے تھے کہ کوئی نافرمانی ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے امتحان کے واسطے ہدایت اور ضلالت دونوں راستے دکھا دیے، اور اللہ نے صلاحیت رکھ دی کہ اب تم چاہو اچھا کرو چاہو برا کرو، تم کو تمہارا امتحان دینا ہے. رزلٹ ہے کہ تم خود ذمہ دار بنو گے. تم اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا. کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سب اصول اللہ نے بتا دیا. اب ہم کو اپنی صلاحیتوں کو ٹٹول کر زیادہ سے زیادہ ہر طرح سے اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اللہ نے مال دیا، مال لگانا ہے، صلاحیت دی، صلاحیت لگانا ہے. کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مزید صلاحیتیں عطا کرے گا. ایسا نہیں ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. نیکی کا جذبہ رکھ کے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ہم کو یقین رکھنے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا. یہ کافر جو ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان کے کاموں کے نتیجے میں، برائی کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کو ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ یہ ہوش میں آئے. جیسے کوئی بچہ نافرمانی کرتا ہے، ایک آدھ تھپڑ مارا جاتا ہے تاکہ اس کو تنبیہ ہو. تو یہ تنبیہات اللہ نازل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوتے ہیں عذاب کی شکل نازل ہوتی ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں. لیکن جو ایسے لوگ ہیں کہ اس سے کوئی سبق ہی نہیں لیتے تو ان کے اوپر کوئی نہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مسلسل ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے. آخرت، قیامت، اللہ کا وعدہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں بالکل برحق ہے. اللہ نے ایمان والوں کو دنیا میں خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورہ نور میں اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے. ہمارے اندر ہے. ہم جتنی تیزی سے آگے بڑھیں گے اتنی جلدی منزل قریب آئے گی، اور سستی سے چلتے رہیں گے پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.